بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وہ جس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ شاید وہ بڑے انقلابی ہو چکے ہیں اور وہ انقلابی سوچ کے مالک ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیاست جو ہے نا وہ اپنے بلبوتے پر کی جائے، کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر سیاست نہیں کرنی، تنہا حیثیت میں الیکشن لڑیں اور تنہا حیثیت میں جیتیں اور وزیر اعظم بن جائیں۔ دیکھیں، بلاول صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ جب سے نواز شریف پاکستان تشریف لائے ہیں وہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر نواز شریف کا خوف طاری ہو چکا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اتنے پاپولر ہیں یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے انقلابی ہیں یا نواز شریف صاحب کا اتنا ووٹ بینک۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں ہوئے لیکن بلاول صاحب کو نواز شریف کا خوف کیوں کھا رہا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جس طرح سے ان کی پارٹی کے بارے میں وہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں؟ ان کو کیا کوئی خوف ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں وہ وائٹ واش ہو جائیں گے یا نون لیگ جو ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو ان کو کلیئر ہو چکی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ون کرے گا وہ فیڈرل کے اندر گورنمنٹ کرے گا، وہ فیڈرل کے اندر حکومت بنائے گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ نواز شریف صاحب سے متعلق بلاول صاحب کے جو خدشات ہیں وہ کسی حد تک نہیں، بہت حد تک درست ہیں، اور بلاول صاحب کو یہ ڈر ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پر سٹیبل ہے، پہلے نہیں تھا، اب چونکہ وہ پاکستان آ چکے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مریم اور شہباز شریف کی یہ بس کی بات نہیں ہے، اور واقعی میں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکیں یا فرنٹ فٹ پر آ کر چلا سکیں۔ یہ کام صرف نواز شریف کر سکتے ہیں کیونکہ پارٹی ان کی ہے، ووٹ بینک ان کا ہے، پارٹی میں ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا ایک کردار ہے، ان کی ایک شخصیت ہے، 3 بار وہ وزیر اعظم رہے، تو سر ایک پرسنالٹی تو ہے نا، سیاسی پرسنالٹی ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کا ایک ووٹر ہے۔ نگران جو ہے حکومت سے پہلے اگر میں بات کروں تو اتنی بار تو وہ حکومت کر چکے ہیں، اب تو خیر نگران حکومت ہے، فائنانس منسٹر سے لے کر وزیر خزانہ پنجاب سے لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر اس کے بعد وزیر اعظم، پھر وزیر اعظم، پھر وزیر اعظم، تو 3 بار تو وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو 3 بار وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو اب بلاول صاحب جو ہیں جی، انہوں نے ایک بار یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کے 70 سالہ بابوں کو سیاست سے بے دخل کر دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان کے 70 سالہ بابے ان کو سیاست سے بے دخل کر دینا چاہیے۔ ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، لیکن ایک طرف ان کا اشارہ تجزیہ نگاروں کے مطابق اپنے والد محترم کی طرف تھا، اور جو زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن زرداری صاحب سے جو ان کے اختلافات ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلاول اور زرداری جو ہیں ان کے درمیان کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے، یا یہ گڈ کاک بیڈ کاک کا کھیل کھیل رہے ہیں، یا ان کو لگ رہا ہے کہ جی زرداری اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے، ایک طرف وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو بلاول انقلابی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک تصویر کا جو ہے نا، ایک تصویر کے 2 رخ نظر آئیں گے ہیں، لوگوں کو لگے گا دیکھو یار یہ ان میں تو اختلافات ہو گئے اور یہ گڈ کاک بیڈ کاک کی پالیٹکس کریں گے اور اندر سے یہ ایک ہی ہیں، لوگوں کو یہ لگ رہا ہے۔ لیکن نہیں، بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، دراصل بلاول صاحب کو اس چیز کے خدشات لاحق ہو چکے ہیں کہ اگر میرے والد محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پالیٹکس کرتے ہیں اور ان کو حامی بھر دیتے ہیں تو اس کا مطلب میں تو فارغ، سیدھے الفاظ میں، سر عام الفاظ میں، کہ بلاول صاحب کو پتہ ہے کہ اگر نواز شریف ہی وزیر اعظم بن گئے تو ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنا، پلے کچھ نہیں ان کے۔ پھر بلاول صاحب کو ایک اور ڈر لاحق ہو چکا ہے، وہ یہ کہ جو نواز شریف کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں سندھ کے اندر انہوں نے ایک الائنس بنانے کا اعلان کر دیا اور ایک جنرل اپوزیشن ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو مائٹ بھی پاسبل سندھ میں گورنمنٹ مل جائے، اور ایکسپیکٹڈ ہے مل جائے گی، لیکن سر وہ حکومت بہت نیرو سکوپ کے ساتھ ملے گی، بہت کم گیپ کے ساتھ، بڑا کم مارجن ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پنجاب میں بزدار کی حکومت بنی تھی اور لگ بھگ کوئی 15-20 نشستوں کا فرق تھا، اور اپوزیشن میں کون بیٹھا تھا؟ نون لیگ، اور اپوزیشن لیڈر تھے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ابھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنے تھے لیکن وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شہباز شریف بن گئے تھے۔ تو اسی طرح سر بلاول صاحب نے پشاور کے جلسے میں ایک طرف تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر بڑی تنقید کی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اب کوئی کسی کو زبردستی سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں بنا سکتا، اگر کوئی کسی کو سلیکٹڈ وزیر اعظم بنائے گا تو نتائج قبول نہیں کریں گے۔ اب بلاول صاحب سے یہ سوال ہے کہ کون کس کو سلیکٹڈ وزیر اعظم بنا رہا ہے؟ ابھی تو الیکشنز ہوئے کوئی نہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کس چیز کا ڈر لاحق ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ فیصل کریم کنڈی۔ بلاول صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ شرجیل میمن۔ بلاول صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ینگ قیادت پیپلز پارٹی کی جو ینگ لوگ ہیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ قمر زمان قائرہ، اس کے بعد نیئر بخاری۔ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ فرت اللہ بابر، رضا ربانی، وہ لوگ کھڑے ہیں نا۔ تو بلاول صاحب جو ہیں دراصل ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بچگانا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب شاید کسی حد تک باتیں درست بھی کر رہے ہیں، ان کو شاید کوئی ڈر لاحق ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف بہت پاپولر ہیں اور ان کا ووٹ بینک توڑنا بہت مشکل ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ہمارا ووٹ بینک ہے، اور گیلانی والی جو نشست ہے ملتان کی، رحیم یار خان میں سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود، ان کے صاحبزادے مخدوم مصطفیٰ محمود، مخدوم مرتضیٰ محمود، اور پھر اس کے بعد مظفر گڑھ میں کھر برادری، غلام مصطفیٰ کھر، وہ ہینا ربانی کھر، نور ربانی کھر، اور ہینا ربانی کھر کے شوہر، ان کے بھائی۔ تو ادھر جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پر سٹیبل ہے، لیکن وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی، اور نون لیگ نہیں چاہتی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے یا پیپلز پارٹی کو یہ سیٹیں دے دی جائیں اور ہم اپنے امیدوار نہ کھڑے کر میدان خالی چھوڑ دیں۔ بلاول صاحب کو یہ بھی ڈر لاحق ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ملک جو ہے اب کسی بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک شفاف انتخابات کی جانب جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مجھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف الیکشن کروائے گا۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑے گی اور ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بنے گی۔ ملک کا ماحول اس وقت انتخابات کے لیے سازگار ہے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ زرداری ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، بلاول ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، دونوں کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، دونوں کے سٹیٹمنٹس بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں۔ زرداری مفاہمت کی بھی بات کرتے ہیں، زرداری چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ چلا جائے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں سر جس نے بھی حکومت بنانی ہے اس نے اداروں کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر اس نے عمران خان کی طرح وہ بونگیاں بلنڈر مارنے ہیں تو پھر تو حکومت گئی، سیدھی بات ہے۔ جس طرح عمران خان جو ہیں وہ اس وقت کچھ لوگوں کو بگ باس کہا کرتے تھے اور پھر انہوں نے جس طرح سے آنکھیں دکھائیں، اور وہ رولا بھی یہی تھا نا کہ عمران خان نے وہ جو DGISI کا نوٹیفیکیشن تھا روکی رکھا 8 دن 10 دن 12 دن، اور اس پر ایک پھڈا پڑا، اور وہ پھڈا پھر جاتے جاتے عمران خان کے اقتدار کو لے ڈوبا، ان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کو لے بیٹھا اور وہ فارغ ہو گئے، عدم اعتماد آئی تو وہ فارغ ٹھس، اسی طرح ہی ہوا نا۔ تو سر عمران خان صاحب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ زرداری کے بارے میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ گڈ کاک بیڈ کو کھیل رہے ہیں، بلاول کے ساتھ وہ میچ فکس کر کے بیٹھے ہیں، دونوں باپ بیٹا کی نورا کشتی ہے، اندر سے ایک ہے نہیں۔ بلاول صاحب کو ڈر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے والد محترم ایک ڈیفرنٹ سٹانس لے چکے ہیں، میرا ایک سٹانس ہے، اور میں اپنے سٹانس پر اس لیے قائم ہوں کہ اگر ہم لوگ اسی طرح سیاست کریں گے تو نواز شریف صاحب تو ڈائریکٹلی طور پر وزیر اعظم بن جائیں گے، اور نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنے تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں رہے گا، ہمارے ہاتھ کیا آئے گا۔ سوچ تو ویسے ٹھیک ہے ان کی، تو سر یہ ڈر ہے ان کو، اور زرداری صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن بلاول صاحب کی مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا ماحول جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، سازگار نہیں ہے، اس لیے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ باپ بیٹا میں اختلاف ہے، کافی حد تک یہ باتوں میں صداقت ہے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ مفاہمت ہوتی ہے، ریکنسیلیشن ہوتی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت بناتی ہے، اتحاد قائم کرتی ہے، یا ایک جنرل اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، یہ انتخابات کے نتائج کے بعد پتہ چل جائے گا، اور اس سے پہلے اگر یہ ماحول بن جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مکمکا کر کے چلنا پڑے گا۔
آدھی سیٹیں ادھر آدھی سیٹیں ادھر. جس طرح شہباز شریف کی حکومت بنی تھی, مخلوط حکومت بنی تھی, اور تمام اپوزیشن پارٹیز نے مل کر ایک گورنمنٹ بنائی, اور وہ گورنمنٹ کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم بنے, وزیر خارجہ بلاول بنے, اور پھر وہ جس طرح پیپلز پارٹی کو کچھ وزارتیں ملی, نون لیگ کو ملی, تو اسی طرح پھر چلنا پڑے گا. فضل الرحمان تو نواز شریف کے ساتھ ہی بیٹھیں گے جو نظر آ رہا ہے. ایم کے ایم ایٹ دی اینڈ اپنی پوزیشن بدلتی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی ہے, بہت مشکل ہے, نظر نہیں آ رہا. نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو کردار ادا کرے گی, اور اگر نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ان کو اپنا بینیفٹ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ وہ وفاق میں بیٹھے گی, پھر ان کو بھی وزارتیں ملیں گی, تو حکومت تو شاید مخلوط ہی بنے. لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ نواز شریف کو 2/3 میجورٹی مل جائے. اگر ان کو مل گئی تو سر پھر فضل الرحمان صاحب ہی بیٹھیں گے, باقی جماعتیں ٹھوس ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.